آج دنیا علماء پر طنز کستی ہے اور کہتی ہے کہ یہ علماء صرف ممبر پر بیٹھ کر چیخ سکتے ہیں، قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ علماء ممبر پر بیٹھ کر قربانی کے مسائل، احکام، فضیلت بتلا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں دے سکتے۔ حج کے فضائل بتا سکتے ہیں، حج پر نہیں جا سکتے۔ زکوٰۃ کی اہمیت بتلا سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں میری قوم سنو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور بتلاؤ کہ اس کا ذمہ دار کون؟ جو علماء آپ کو ترغیب دلاتا ہو، جو علماء آپ کو زکوٰۃ کے لیے آمادہ کرتا ہو، حج کے لیے آمادہ کرتا ہو، قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہو اور درد کے ساتھ بیان کرتا ہو، حق گوئی کے ساتھ بیان کرتا ہو، کیا اس کے دل میں دل نہیں ہے؟ اس کا دل نہیں تڑپتا کہ وہ روضہ رسول پر جا کر سلام پیش کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرے؟ کیا اس کے دل نہیں تڑپتے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے، وہ قربانی میں حصہ لیتے؟ لیکن ہماری قوم نے علماء کو، اکثر علماء کو صاحب نصاب بننے ہی نہیں دیا، صاحب استطاعت بننے نہیں دیا، معمولی تنخواہ دیتے۔ یہ علماء جو ممبر رسول پر زکوٰۃ کے فضائل، روزے کی فضائل، حج کی اہمیت، حج کے فضائل، قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں، کیا یہ شرکت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ ان کا دل بھی تڑپتا اور مچلتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ ایک ملازم کی تنخواہ، ایک چوکیدار کی تنخواہ، ایک نگہبان کی تنخواہ ایک امام سے زیادہ ہوتی ہے، ایک مؤذن رسول سے زیادہ ہوتی ہے، خدام مسجد سے زیادہ ہوتی ہے، قرآن پڑھانے والے معلم سے زیادہ ہوتی ہے، مدرسین سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، سوچو، سمجھو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسجدیں ویران نظر آئیں گی، جنازے رکھے ہوں گے، پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، عید کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دین دور نہیں ہے۔ آج جس علماء کو طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یاد رکھو ان علماء کی قدر کرو، ورنہ ہلاکت سے کوئی تمہیں بچا نہیں